صفحہ نمبر 101، معارف القرآن جلد اول، سورۃ فاتح 1 سے 7 آیت، اس کا ترجمہ ہم اپنی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ سورۃ فاتح و سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ 3، رکوع 8۔ معارف القرآن ناظرین جلد اول ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ناظرین صفحہ نمبر 101، معارف القرآن جلد اول۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ رسول اکرم کی اس معجزے کا ذکر ہے جس میں آپ نے دشمن کے لشکر کی طرف ایک مٹھی کنکریوں کی پھینکی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ سارے لشکر کی آنکھوں میں جل لگیں۔ اس کے متعلق ارشاد ہے کہ یہ آیت جو اتری ہے آپ نے نہیں پھینکی، یعنی اس مٹی کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت کے اندر کہ یہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی، جس سے معلوم ہوا کہ معجزہ جو نبی کے واسطے سے صادر ہوتا ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب سے ڈرا رہے ہیں وہ بلا لیجئے، تو انہوں نے فرمایا انما یحتکم بہ اللہ ان شاء۔ ہود کی 33 آیت ہے، یعنی معجزہ کے طور پر آسمانی عذاب نازل کرنا میرے قبضے میں نہیں، اللہ تعالیٰ اگرچہ چاہے گا تو یہ عذاب آ جائے گا، پھر تم اس سے بھاگ نہ سکو گے۔ سورۃ ابراہیم میں انبیاء و رسل کی ایک جماعت کا یہ قول ذکر فرمایا ہے، وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّهْدِيكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی کسی معجزے کا صادر کرنا ہمارے ہاتھ میں نہیں، اللہ تعالیٰ کے اذن و مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے کوئی پیغمبر یا کوئی ولی جب چاہے جو چاہے معجزہ یا کرامت دکھا دے، یہ قطعاً کسی کے بس میں نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء سے بہت سے معین معجزات کا مطالبہ مشرکین نے کیا، مگر جس کو اللہ تعالیٰ نے چاہا ظاہر کر دیا، جس کو نہ چاہا نہیں ہوا۔ پورا قرآن اس کی شہادتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ایک محسوس مثال سے اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ جس کمرے میں بیٹھے ہیں اس میں بجلی کی روشنی بلب سے اور ہوا برقی پنکھے سے آپ کو پہنچ رہی ہے، مگر یہ بلب اور پنکھا اس روشنی اور ہوا پہنچانے میں قطعاً خود مختار نہیں، بلکہ ہر آن اس جوڑ کنیکشن کے محتاج ہیں جو تار کے ذریعے پاور ہاؤس کے ساتھ ان کو حاصل ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے یہ جوڑ ٹوٹ جائے تو نہ بلب آپ کو روشنی دے سکتا ہے نہ پنکھا ہوا دے سکتا ہے، کیونکہ در حقیقت وہ عمل بلب اور پنکھے کا ہے ہی نہیں، بلکہ بجلی کا روکا ہے، بلکہ بجلی کی رو کا ہے، یعنی الیکٹرک کرنٹ کا ذکر ہے جو پاور ہاؤس سے یہاں پہنچ رہا ہے۔ انبیاء اور اولیاء اور سب فرشتے ہر عمل میں، ہر کام میں، ہر آن حق تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اسی قدرت و مشیت سے سب کام وجود میں آتے ہیں، اگرچہ ظہور اس کا بلب اور پنکھے کی طرح انبیاء اور اولیاء کے ہاتھوں پر ہوتا ہے۔ اس مثال سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ ان چیزوں کے صدور اور وجود میں اگرچہ اختیار انبیاء اور اولیاء کا نہیں، مگر ان کا باوجود ان سے بالکل بے دخل بھی نہیں۔ جیسے بلب اور پنکھے کے بغیر آپ کو روشنی اور ہوا نہیں پہنچ سکتی، یہ معجزات و کرامات بھی انبیاء اور اولیاء کے بغیر نہیں ملتے، اگرچہ یہ فرق ضرور ہے کہ پوری فٹنگ اور کنیکشن درست ہونے کے باوجود آپ کو بغیر بلب کی روشنی اور بغیر پنکھے کی ہوا کا ملنا عادتاً ناممکن ہے۔ اور معجزات و کرامات میں حق تعالیٰ کو سب کچھ قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ قدرت ہے کہ بغیر واسطہ کسی پیغمبر و ولی کے بھی اس کا ظہور فرما دیں، مگر عادتاً اللہ یہی ہے کہ ان کا صدور بغیر واسطے اولیاء و انبیاء کے نہیں ہوتا، کیونکہ ایسے خوارق عادت کے اظہار سے جو مقصد ہے وہ اس کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے معلوم ہوا کہ عقیدہ تو یہی رکھنا ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں یہ مشیت سے ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ
اس کا بقیہ حصہ آپ کا نیکسٹ ولاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے